صدق اللہ صدق اللہ الذی امر المستقیم وسلام خیر نور المعلمین والحمد للہ رب العالمین. جد الحسن والحسین ابن مولانا محمد ثقلین ابن قاسم محمد عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المستقیم بنور جمالہ وصلی علیہ وسلم تسلیما. وَإِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأهل بيته وصحابه بارك وسلم وسلم على آلهم وأجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام علیک یا آل نبی پنجتن پاک، الصلاة والسلام علیک یا مرشد اللہ. برادران طریقت اسلامیہ، آج کا جو میرا بات چیت کا موضوع ہے، جو آپ لوگوں سے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، حقیقت کے راہ میں، حقیقت کا پڑھائی میں سب سے پہلا پڑھائی جو پیر کے طرف سے ہم لوگوں کو ملتا ہے، وہ پڑھائی ہے، حدیث میں ہے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا، پہچان لیا، اسی نے اپنے رب کو پہچانا، جانا. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، پھر اپنے رب کو پانا. تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں ایک کامل پیر کی ضرورت پڑے گی، کامل مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، کامل رہبر، رہنما، استاد، گرو، کسی بھی لفظ میں آپ پکڑے تو بغیر گرو کا گیان نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، پیر سے ملنا بہت ضروری ہے. اگر ہم پیر کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے نہیں ملیں گے، ان سے نہیں جٹیں گے، تو یہ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، اس کے بارے میں، اس کی حقیقت ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے. اور اگر ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے، تو پھر قرآن میں جو بارہی تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اندھے آئے ہو اور کل قیامت میں، حشر میں تمہیں اندھا ہی اٹھایا جائے گا. کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ دنیا کیا ہے. آج کا جو میرا بات چیت ہے، جو میرا تقریر ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ سوال ہے کہ دنیا کیا ہے. جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، ایک دنیا سے یوں کہیں تو دل لگا ہوا ہے. دنیا میں ہمارا رہنا آج سے نہیں، ایک زمانہ گزر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. اس دنیا کو پہلے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا ہے کیا. اس کا جواب ہے کہ دنیا ایک خواب ہے. دنیا ایک خواب ہے. خواب میں نے سپنا، جو ہم لوگ رات کو سوتے ہیں تو جو ایک خواب آتا ہے، سپنا آتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک خواب، ایک سپنا آتا ہے، اسی کا نام دنیا ہے. جو ہم لوگ رات کو سو کر جو خواب دیکھتے ہیں، جو سپنا دیکھتے ہیں، وہ حقیقت ہے نہ نقلی ہے؟ نقلی ہے، وہ حقیقت تو نہیں ہے. جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ خواب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے، ہم سے ہٹ جاتا ہے، کہ ہم لوگ جیون بھر اسی خواب میں رہتے ہیں. لیکن اصل حقیقت بزرگان دین کہتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ایک خواب ہے، تمہارا اصل گھر نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں ہر ایک انسان دنیا کو اپنا اصل گھر سمجھتا ہے، دنیا کو ہی اپنا اصل ٹھکانہ سمجھتا ہے، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگا لیا وہ مونس کہلاتا ہے.
جس نے مولا سے دل لگا لیا وہ مذکر کہلاتا ہے۔ تو دنیا میں دل نہ لگائے، دنیا ہمارے لیے ایک خواب ہے، ایک سپنا ہے، ایک دن یہ سپنا ٹوٹ جائے گا، یہ خواب ہم سے چھوٹ جائے گا، اور جب ہم اس سے بیدار ہوں گے تو پھر ہم اپنے اصل معبود کی طرف چلے جائیں گے۔ معبود کا معنی کہ جو اللہ نے ہمیں بنایا اس کو معبود کہتے ہیں۔ اصل معبود کی طرف ہمیں جانا ہے، ذات حقیقی کی طرف جب ہم جائیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، تب مجھے یہ خبر ملے گا، یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس دنیا کو میں اپنا دل میں بسایا تھا، جس دنیا کو ہم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، جس دنیا کو ہم اپنا گھر سمجھ کے رہتے تھے، اللہ سے دور ہو گئے اسی دنیا کے لیے، رسول اللہ سے دور ہو گئے اسی دنیا کے لیے، پیر و مرشد سے دور ہو گئے، پنجتن پاک سے دور ہو گئے اسی دنیا کے لیے۔ یہ دنیا اصل میں میرا تھا ہی نہیں، یہ دنیا اصل میں میرا تھا ہی نہیں۔ آج کیا ہوا، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد جب میرا انتقال ہو گیا تو مجھے دنیا سے 4 کاندھوں میں اٹھا کر اور زمین کے نیچے رکھ کر میرے اوپر ماٹی ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، یعنی میرا لیے دنیا جو ہے اب ختم ہو گیا۔ اس طرح خواب ختم ہو جاتا ہے، سپنا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں دل کہاں لگانا چاہیے؟ دنیا میں، کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے مرشد کے ساتھ۔ کہاں لگانا چاہیے؟ مرشد کے ساتھ۔ دنیا ایک خواب ہے، یہ تو میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ایک جواب اور دے رہا ہوں، اس کو بھی لے لو، کہ دنیا ہم لوگوں کے لیے ایک خیال ہے۔ پہلا جواب کیا دیا ہوں؟ خواب ہے۔ دوسرا جواب کیا دے رہا ہوں؟ خیال ہے۔ خیال کس چیز کا ہے؟ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم زندگی بھر رہیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ خیال، سوچنا، چنتا کرنا۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ ہم زندگی بھر دنیا میں رہیں گے؟ تو یہ کیا ایک خیال ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ دنیا میں ہم جیون بھر رہیں گے، دنیا میں ہم ہمیشہ اسی طرح گھومتے رہیں گے، ناچتے رہیں گے، جوان رہیں گے، جیتے رہیں گے، دنیا کا مزہ لیتے رہیں گے، دنیا میں عیش و مستی سے چلتے رہیں گے۔ یہ سب ہمارا کیا ہے؟ خیال ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ خیال ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ دنیا ہمارا حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے 2 جواب دے دیا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ دنیا کیا ہے تو تم لوگوں کا جواب ہونا چاہیے 2 گو۔ پہلا جواب بولنا کہ دنیا ہمارے لیے ایک خواب ہے، سپنا ہے، ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا جواب ہوگا کہ دنیا ہمارے لیے خیال ہے، جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، لیکن ایک دن یہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو میں نے 2 جواب بتایا، دنیا خواب ہے اور خیال ہے۔ دل کہاں لگانا ہے؟ اپنے مرشد کے پاس۔ مرشد سے دل لگاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگاؤ، مصطفیٰ کے ذات سے دل لگاؤ۔ مصطفیٰ کے ذات سے، نبی سے جتنا دل لگاؤ گے، نبی سے جتنا ذکر کرو گے، نبی پر جتنا حمد و ثنا کرو گے، نبی پر جتنا درود و سلام پڑھو گے، تو جب یہ دنیا سے گزرو گے تو تمہیں دنیا سے گزرنے کے بعد اگر کوئی بچانے والا ہے، اگر کوئی تمہیں نجات دلانے والا ہے، اگر کوئی تم کو سمجھانے والا ہے تو واحد وہ ہمارے نبی کے ذات ہے۔ اسی لیے ایک مرید کو کیا چاہیے کہ اپنے نبی کو پہچانے، اپنے نبی کو جانے اور اپنے نبی پر درود و سلام ہمیشہ پڑھتے رہے۔ دنیا میں رہو، دنیا میں کھاؤ، دنیا میں جیو، لیکن ہمیشہ اپنے نبی کا گن گاتے رہو، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ ہمیشہ دنیا میں رہ کر بھی ہمیں اپنے نبی پر درود و سلام کرنا ہے، کیونکہ قبر میں، دنیا سے گزرنے کے بعد قبر میں ہمارا نبی آئیں گے، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمیں قبر میں بھی وہی بچائیں گے، حشر میں بھی وہی بچائیں گے، قیامت میں بھی وہی بچائیں گے۔ تو اس ذات کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اس ذات کو ہمیشہ پکڑ کے رہنا ہے۔ اگر اس ذات کو بھول گئے تو دنیا میں رہ کر تمہارا پیر، تمہارا مرشد، تمہارا نبی پھر کون بنے گا؟ شیطان بن جائے گا، کیونکہ دنیا کا پیر کون ہے؟ شیطان۔ تو ہمیں دنیا میں اگر دل لگ گیا تو ہم کس کو پیر بنائیں؟ شیطان کو بنائیں۔ اگر ہمارا دل مصطفیٰ سے لگ گیا، ہمارا دل نبی سے لگ گیا، تو ہم نے اپنا دنیا اپنا ختم کر کے اور اپنا دین کو ہی اپنا دھرم بنا۔
दुनिया से निकलकर दीन में दाखिल हो गए। तो हमें ये दो रास्ता दिया गया है, दुनिया और दीन। हमें चलना किस पर है? दीन पर। दीन कहते किसे है? इमाम हुसैन। शास्त हुसैन दीन पन्हा अस्त हुसैन, यानी दीन को पन्हा देने वाले हुसैन, यानी दीन रास्ता किसका है? हुसैन। तो हमें चलना किसका है? हुसैन के रास्ता पर, यानी दिल लगाना। तो दिल कब लगेगा? जब हम अपने अंदर में दरूद व सलाम पढ़ेंगे, तब हमारा दिल लगेगा। बस समझ में आ गई?